آواز بلند نعرہ صلوات۔ مولا کی شان۔ جو علی کے در کا فقیر ہے اسے کیا بچا کے ملا نہیں، جو علی کے در کا فقیر ہے اسے کیا بچا کے ملا نہیں، ملی موت بھی تو بقا بنی، وہ بقا کی جس کو فنا نہیں، وہ سوال اجر رسول تھا جو اشارتاً یہ بتا گیا، وہ سوال اجر رسول تھا جو اشارتاً یہ بتا گیا، جو شریک نفس نبی نہیں وہ شریک کار خدا نہیں، جو علی کے در کا فقیر ہے۔ اللهم من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. أما بعد فقد قال إمام حسين بسم الله الرحمن الرحيم إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلوات. معزز ترین سامعین کرام، بزرگان ملت، عزاداران سید الشہداء، مسلسل ذکر حسین علیہ السلام اور عزاداریوں کا سلسلہ قلب و جگر کو غم حسین کے دریا میں غوطہ زن کیے ہوئے ہے۔ عزیزوں، یہ مجلسیں عزاداری حسین صرف رونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر ایک کام کا، ہر ایک عمل کا ایک ہدف ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام بغیر مقصد کے نہیں کیا جاتا، یا پھر آپ کسی سے اگر کچھ کہیں یا کسی کام کا آغاز کریں لیکن اس کے پیچھے مقصد پوشیدہ نہ ہو تو وہ کام بے فائدہ ہے۔
یعنی جب تک کوئی نہ کوئی مقصد نہ ہو کام بے فائدہ ہے۔ عزاداری حسین اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہونا چاہیے، غور کریے گا، یوں ہی بے فائدہ نہیں ہونی چاہیے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ ذریعہ نجات ہے، ہر انسان مان رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہم کبھی کبھی دل میں خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم بھی کربلا میں ہوتے تو حسین کے ساتھ نثار ہوتے، اور کریے گا، آتا ہے خیال حسین مولا کے چاہنے والے ہیں، جوش مودت میں زبان سے بات نکلتی ہے کہ مولا اگر ہم بھی کربلا میں ہوتے تو جان قربان کرتے، ہم بھی کربلا میں ہوتے تو جان نثار کرتے۔ لیکن اگر آپ بتائیے، مولا کا خود ارشاد ہے کہ کیا صرف کربلا ہی میں حسین کی نصرت کی جا سکتی تھی؟ غور کریے گا، کیا فقط کربلا ہی وہ جگہ تھی جہاں حسین کی نصرت کی جا سکتی تھی؟ نہیں عزیزان محترم، حسین کی نصرت فقط کربلا کے میدان میں وہ 72 نے جو کی، فقط وہ ایک میدان میں ایک دن کی نصرت کو حسین کی نصرت نہیں کہا جاتا۔ غور کریے گا، اس ایک دن کی نصرت کو جا کے حسین پہ قربان ہو جانے کو نصرت حسین نہیں کہا جاتا، بلکہ حسین نے اس روز عاشور سے لے کے تا قیام قیامت ایک فلسفہ حسین نے بیان کر دیا، اور حسین نے نتیجہ دے دیا، دیکھو تم حسین کی نصرت کرنا چاہتے ہو، حسین پہ قربان ہونا چاہتے ہو، حسین پہ جان نثار کرنا چاہتے ہو، تمہیں تلواروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تیر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے مولا ہم کو نثار ہونا ہے آپ پہ، ہم کو بھی آپ کی مدد کرنی ہے، ہم کو بھی آپ کی نصرت کرنی ہے۔ عجب نہیں، حسین آواز دے نادان سنو، میری نصرت کرنی ہے نا، تو یہ دیکھو کہ کربلا میں میں چاہتا کیا تھا، کربلا میں میرا مقصد کیا تھا، کربلا میں جس نماز کو بچانے کے لیے میرے انصار میرے ساتھ شہید ہوئے، آج تم اس نماز کو قائم کرو، میری نصرت ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ یہ وہی تھا نصرت حسین کا طریقہ۔ حسین نے نصرت کے دروازے کھول رکھے ہیں، آؤ تو در حسین کی بارگاہ میں۔ لیکن عزیزان محترم، پھر وہی ماحول ہم کو اگر مشاہدہ کیا جائے، عالم دنیا کا مشاہدہ کیا جائے، تو پھر سے ایک مرتبہ آپ خود بتائیے، انصاف سے بتائیے، کیا مشاہدہ کرنے کے بعد وہی ماحول نہیں نظر آتا ہے؟ اللہ اکبر، وہی ماحول نہیں نظر آتا ہے؟ حسین مدینے سے نکل رہے ہیں، ابھی آپ نے سنا مشاہد صاحب سے، حسین مدینے سے نکل رہے ہیں تو ایک اعلان حسین نے صاف صاف کر دیا ہے کہ جان لو حکومت کے پرستاروں، حکومت کے بھوکوں، حسین کربلا میں جا رہا ہے، حکومت کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ غور کریے گا، حسین کربلا میں حکومت کے لیے نہیں جا رہا ہے، خلافت کے لیے نہیں جا رہا ہے، بلکہ نانا کی امت میں اصلاح کے لیے جا رہا ہے۔ غور کریے گا، نانا کی امت میں اصلاح کے لیے جا رہا ہے۔ ہم کو اس وقت بھی یہی تاریخ، یہی معاملہ نظر آیا تھا کہ کچھ افراد ایسے تھے کہ جو حسین علیہ السلام کے پسے پشت کھڑے ہوئے تھے، پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اور کچھ افراد ایسے تھے کہ جو حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر دور کھڑے ہوئے تھے۔ غور کریے گا، کچھ ایسے تھے کہ جو جان رہے تھے حسین کے ساتھ جانا ہے، غور کریے گا، اور کچھ ایسے تھے کہ جو حسین کے دور کھڑے ہوئے تھے۔ وہی معاملہ آج بھی نظر آتا ہے۔ عزیزان محترم، حسین علیہ السلام کے پاس کیا مکے میں صرف مکہ نہیں، اس وقت صرف مکہ نہیں، مکے سے نکلے، مدینے آئے، مدینے کے بعد راستے میں بھی حسین علیہ السلام کے کچھ ناصر ان کے ساتھ ہوئے ہیں۔ آپ کو تاریخ معلوم ہے، راستے میں چلتے ہوئے، راستے میں قافلہ چل رہا ہے، حسین جا رہے ہیں کربلا کی طرف، راستے میں ناصر حسین شامل ہوئے ہیں۔ غور کریے گا، راستے میں ناصر حسین شامل ہوئے ہیں، تو حسین اتنی بڑی کائنات سے، مکہ ہے، مدینہ ہے، اتنا بڑا مسلمانوں کا علاقہ ہے، نانا کی امت ہے، اتنے سارے مسلمان ہیں، لیکن حسین علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں فقط 72 کو۔ غور کریے گا، لے کے جا رہے ہیں فقط 72 کو، اس میں بھی 18 گھر کے افراد ہیں، 18 افراد گھر کے ہیں، بقیہ افراد باہر کے ہیں۔ تو اے میرے آقا، کیا اس وقت اور مسلمان نہیں تھے؟ اور مسلمان نہیں تھے؟ عزیزان محترم، عجب نہیں، مولا آواز دے، مسلمان تو تھے لیکن معرفت امام نہیں رکھتے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔
وہی معاملہ ہم کو آج بھی نظر آیا۔ اے میرے مولا، ہم نے جب دنیا میں مشاہدہ کیا، کچھ افراد ایسے نظر آئے کہ جو آپ کی محبت کا دم بھرتے تھے، کچھ افراد ایسے نظر آئے جو آپ پہ قربان ہونے کا دم بھرتے تھے، کچھ افراد ایسے نظر آئے جو آپ پہ نثار ہونے کا دم بھرتے تھے، لیکن جب عمل کا معاملہ آیا تو ہم نے دیکھا کہ جو افراد آپ کی محبت کا دم بھرتے تھے، جو یہ کہتے تھے آپ پہ نثار ہوں گے، آپ پہ قربان ہوں گے، مولا آپ کے لیے سب کچھ کر دیں گے، لیکن جب ہم نے عمل کا معاملہ دیکھا، اذان کا وقت ہوا تو ہم نے ایسے افراد بھی دیکھے کہ جو نماز کے وقت مسجدوں سے باہر نظر آئے۔ غور کریے گا عزیزوں، تو وہی معاملہ یہاں بھی نظر آ رہا ہے۔ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو نصرت حسین کے لیے مقصد حسین کو بچائے ہوئے ہیں، کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو بس نام حسین کا، محبت حسین کا چولا پہنے ہوئے ہیں، مقصد درکنار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ عزیزان محترم، حسین علیہ السلام کی نصرت آج بھی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ مقصد حسین کیا تھا؟ آپ یقین جانیں، عزادار ہیں، بچپن سے سنتے آئے ہوں گے ہمیشہ سے کہ حسین کا مقصد کیا تھا اور اس کی بقا کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ عزیزوں، حسین چاہتے تھے نانا کے دین میں، امت میں اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں۔ غور کریے گا، نانا کی امت میں اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں۔ میں جدی اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ میرے مولا، آخر ہو کیا گیا ہے آپ کے نانا کی امت کو؟ اللہ اکبر، ہو کیا گیا ہے؟ رسول تو مسلمان بنا کے گئے تھے۔ غور کریے گا، رسول مسلمان بنا کے گئے ہیں، آپ پھر کہہ رہے ہیں میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ لیکن عجب نہیں، حسین آواز دے نادان، رسول کی وفات کے بعد سے لے کے تم نے کیا تاریخ کا مشاہدہ نہیں کیا؟ تم نے کیا تاریخ کا مشاہدہ نہیں کیا؟ تم نے کیا عالم اسلام کی تاریخ کو نہیں پڑھا؟ ہم نے کہا مولا کیا ہوا؟ کہا رسول کی وفات کے بعد سے 20 سال تک لوگوں کے درمیان ایسے کچھ رہبر کو معلق کیا گیا، ایسے کچھ رہبر کو کرسی نشین کیا گیا کہ جنہوں نے رسول کی محنت پہ پانی پھیرا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ محنت رسول کو برباد کیا گیا، 20 سال کا عرصہ گزرا ہے عزیزوں۔ ادھر رسول کی وفات ہوئی، غور کریے گا بھئی، یہی 2-3 جملے۔ ادھر رسول کی وفات ہوئی، رسول کی آنکھ بند ہوئی، ادھر سقیفہ تیار کیا گیا، اور اس کے بعد سے 20 سال تک حکومت کی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے خلیفاؤں کے نام کون کون آیا تھا اس وقت بعد رسول، لیکن میں اس کے بعد کی تاریخ کچھ جملے دینے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ تو تھی رسول کے بعد کی تاریخ۔ 20 سال تک کچھ افراد آئے، سب سے پہلے بڑے والے، پھر انہوں نے ان کو بنایا، یہ تھی 20 سال کی تاریخ۔ جب تینوں کا دور ختم ہو گیا، ساری خلافت کا دور ختم ہو گیا بعد رسول، تو اب ایک مرتبہ مسلمانوں کے پاس کوئی خلیفہ نہیں تھا۔ غور کریے گا، مسلمانوں کے پاس خلیفہ نہیں تھا۔ اب مجبوراً ہاتھ جوڑے ہوئے مولائے کائنات کی بارگاہ میں آئے۔ غور کریے گا، ہاتھ جوڑے ہوئے مولائے کائنات کی بارگاہ میں آئے، مولا ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہوں گا ارے بے وقوفو، ارے اندھے ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں غدیر کے میدان میں یہ منظر نظر نہیں آیا تھا؟ غور کریے گا، میدان غدیر میں منظر نظر نہیں آیا تھا؟ وہاں تمہارا رسول، تمہارا آقا، تمہارا مولا جو کہ کہہ رہا تھا ہاتھوں پہ اٹھا کے کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو، وہاں تو مکر کے چلے گئے۔ آج جب مجبوری پڑی تو خود علی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے چلے آئے، خود بیعت کرنے چلے آئے۔ عزیزان محترم، جب یہ منظر ہم نے دیکھا تو تاریخ کو ہم نے جواب دیا کہ دیکھو یہ ہے مولا کائنات، اس نے خود جا کے حکومت طلب نہیں کی ہے بلکہ مسلمان آئے ہیں، مولا ہم بیعت کریں گے۔ آئے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ علی طلب حکومت میں نہیں گئے ہیں کہ ہم کو حاکم بناؤ، مسلمان آئے ہیں کہ مولا آپ بن جائیے۔ اللہ اکبر، مسلمان آئے ہیں مولا آپ بن جائیے۔ فضائل سنیے عزیزوں، مسلمان آئے ہیں مولا آپ کو بنائیں گے، ہم آپ کو مانتے ہیں۔ عزیزوں، لوگ آئے
مولا کی بارگاہ میں گھر پہ آئے، مولا کے خدمت میں عرض کی آقا اب تمام خلیفہ کے بعد ہم آپ کو اپنا رہبر مانتے ہیں۔ مولا کا جواب سنیے، اللہ اکبر، سنیں مولا کا جواب۔ جب خطیب نہج البلاغہ بولتا ہے تو کس طرح بولتا ہے، اللہ اکبر۔ مولا کا جواب سنیے، مسلمان سامنے ہیں، آئے مولا کی خدمت میں، مولا سب کی حکومتیں ختم ہو گئیں، سب کے دور دیکھے بعد رسول، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا رہبر بنائیں، ہم آپ کو اپنا آقا مانیں، غور کریے گا، ہم آپ کو اپنا مولا مانیں، میری طرف متوجہ رہیں، مولا ہم آپ کو اپنا آقا ماننا چاہتے ہیں، آپ کو رہبر بنانا چاہتے ہیں۔ مولا کا جواب سنیے، مسلمانوں اتنا بتاؤ اس وقت مجھ میں کیا کمی تھی جو اب نہیں ہے؟ اس وقت مجھ میں کیا کمی تھی جو اب نہیں ہے؟ یا اس وقت مجھ میں کون سی اچھائی نہیں تھی جو اب پیدا ہو گئی ہے؟ ہائے اللہ اکبر، اس وقت مجھ میں کون سی اچھائی نہیں تھی جو پیدا ہو گئی ہے؟ عجب نہیں مولا کو صدا دوں، مولا ارے یہ مسلمان آپ کو اپنا رہبر اس لیے بنانے نہیں آئے ہیں کہ یہ آپ کو صدق دل سے رہبر مانتے ہیں، لیکن یہ تو ان کی مجبوری ہے، ان کے پاس آپشن نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ سنیے عزیزوں، مولا کے پاس آئے مسلمان، مولا آپ بن جائیے۔ مولا نے کہا نہیں، گھر میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، سنیں، یہ تو میرا گھر ہے، چھپ کے فیصلہ نہیں ہوگا، میں تھوڑی تمہاری طرح ہوں کہ چھپ چھپ کے بناؤں۔ اللہ اکبر، میں تھوڑی تمہاری طرح ہوں کہ چھپ چھپ کے بناؤں یا چھپ کے بیعت لوں۔ پھر مولا کہا مسجد میں چلو، مسجد میں فیصلہ ہوگا۔ مولا مسجد میں، دروازہ کھلا، علی کے در کا دروازہ ہی مسجد میں کھلتا تھا۔ آئے اللہ اکبر، علی کے گھر کا دروازہ ہی مسجد میں کھلتا تھا۔ اب سنو علی کے چاہنے والوں کہ جس کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہو اس کا چاہنے والا مسجد سے دور رہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ یہاں فیصلہ نہیں ہوگا، مسجد میں چلو۔ مسجد میں آئے مسلمان، مسجد میں بیٹھے ہیں، منبر رسول ہے۔ عزیزو قانون کیا تھا؟ بعد وفات رسول جو لوگ آئے تھے بن کے رہبر، انہوں نے رسول کی جگہ پہ وہ نہیں بیٹھے۔ ہائے غور کریے گا، رسول کا ایک زینہ چھوڑا، اس کے نیچے والے زینے پہ بیٹھے۔ دوسرے آئے، انہوں نے ان کے احترام میں وہ زینہ چھوڑا، اس کے نیچے بیٹھے۔ آئے غور کریے گا، تیسرے آئے، انہوں نے ان کے احترام میں وہ زینہ چھوڑا، اس کے نیچے بیٹھے۔ تو اب تک تو یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ ہائے غور کریے گا، اب تک یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، ایک دوسرے کے احترام میں زینے چھوڑ چھوڑ کے نیچے بیٹھ رہے تھے۔ لیکن ادھر بیٹھا ہے مسلمان کا مجمع ہے۔ علی نے کہا آؤ مسجد میں، مولا کائنات نکلے، مسجد میں آئے، ممبر کے قریب پہنچے، ممبر کو پکڑا، پہلے زینے پہ، دوسرے زینے پہ، تیسرے زینے پہ، جا کے وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے، جا کے وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے۔ لوگوں کی آنکھیں نکل آئیں، اللہ اکبر، لوگوں کی آنکھیں نکل آئیں۔ علی نے تو سارے صحابہ سے اوپر، علی نے تو سارے صحابہ سے اوپر کسی کا احترام نہیں کیا۔ عجب نہیں، مولا کائنات نے آواز دی، سنو جس کا حق تھا حقدار اپنے حق تک پہنچ گیا۔ حق جس کا تھا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ جملہ سنیے، حق جس کا تھا وہ حقدار اپنے حق تک پہنچ گیا، اور تم کیا کہہ رہے ہو کہ جائے رسول پہ بیٹھے، جہاں رسول بیٹھتے تھے وہاں پہ علی بیٹھ گئے۔ ارے دنیا والوں یہ نہ سمجھو، یہ نہ دیکھو کہ جہاں رسول بیٹھتے تھے فقط وہاں علی بیٹھا ہے۔ ارے علی کے منزلت کی معیار تو یہ ہے کہ علی وہ ہے کہ جو صرف جائے رسول پہ نہیں بیٹھا بلکہ مرضی رسول سے دوش رسول پہ بیٹھا۔ ارے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ وہ کہ جو صرف مرضی رسول سے دوش رسول پہ بیٹھا۔ اللہ اکبر، علی بیٹھے ہیں۔ اب کائنات والے
علی کے ہاتھوں پہ بیعت کی، عزیزان محترم بیعت کی، چھپ کے بیعت نہیں ہوئی، اللہ اکبر، چھپ کے بیعت نہیں ہوئی، علی کو اب مامور کیا گیا حکومت پہ عزیزوں، لیکن حکومت علی نے نہیں مانگی، خود ملی ہے، اللہ اکبر، خود ملی ہے، اور یہی طریقہ تھا امام حسین علیہ السلام کا، اللہ اکبر، باپ سے سیکھا ہوا طریقہ۔ حسین نے حکومت طلب نہیں کی ہے، کھلا ہوا اعلان کر کے جا رہے ہیں، حکومت کے لیے نہیں جا رہا ہوں، حکومت کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ ایک جملہ آخری سنیں، حسین کے اندر بھی سیرت علی ہے نا، وہی خون کی روانی تو ہے، وہی خون تو جوش مار رہا ہے بدن کے اندر۔ حسین علیہ السلام نے حکومت طلب نہیں کی، مدینے سے نکلے، کھلا ہوا اعلان، نہیں جا رہا ہوں حکومت کے لیے۔ لیکن عزیزان محترم آپ دیکھیں، تاریخ کا مشاہدہ کریں اور آج کائنات کا منظر دیکھیں۔ ایک رائٹر بہت بڑا رابندر ناتھ ٹیگور، وہ کہتا ہے، اے میرے سید، اے میرے سردار، اے میرے آقا، اے حسین ابن علی، ہم نے ساری کائنات میں، غور کریے گا، حسین حکومت نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے، اے میرے مولا، اے میرے سردار، ہم نے ساری کائنات میں جتنی بڑی حکومت آپ کی دیکھی کسی بادشاہ کی نہ دیکھی، جتنی بڑی حکومت آپ کی دیکھی کسی بادشاہ کی نہ دیکھی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے، ہم جس گھر میں گئے آپ کا عزا خانہ دیکھا، جس امام باڑے میں گئے آپ کا عزا خانہ دیکھا، جس خطے میں گئے آپ کی عزاداری دیکھی۔ ارے حسین کی حکومت تو ایسی تھی، حسین وہ حاکم تھا، زمانے بھر کے بادشاہ وہ تھے کہ جو جسموں پہ حکومت کرتے تھے، تنہا حسین ہے جو دلوں پہ حکومت کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ اہل بیت کو حکومت کی بھوک نہ تھی، حکومت کے بھوکے بھوکے تو حکومت پا کے حکومت کے تخت کے نیچے دفن ہو گئے۔ ہائے ہائے، حکومت کے بھوکے بھوکے افراد آج تک تاریخ میں نام و نشان نہیں ملتا۔ آپ کسی سے پوچھیں یزید تخت نشین تھا کہ نہیں تھا؟ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، حسین کا سر تشت طلا میں رکھا ہے، اللہ اکبر، کٹا ہوا سر ہے، تشت طلا میں ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہے۔ دنیا والوں، اگر تمہاری نظر سے دیکھا جائے تو آج یزید کا معیار ہونا چاہیے تھا، آج یزید کا نام باقی ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس وقت بادشاہ تھا، لیکن یزید کا نام نہیں ملتا، بلکہ اسی سر کٹانے والے کا روزہ چمک رہا ہے، اللہ اکبر، اسی سر کٹانے والے کا روزہ چمک رہا ہے۔ زمانہ کیا سمجھے؟ زمانہ سمجھ رہا تھا کہ ہم ان سے چھین لیں گے تو یہ برباد ہو جائیں گے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ رسول کے نواسے ہیں، رسول کے نواسے ہیں۔ رسول نے سکھایا تھا، رسول نے سکھایا تھا، چاہے پتھر کھانا پڑے، اللہ اکبر، چاہے پتھر کھانا پڑے۔ کوڑے پھینکے جاتے تھے نا ذات رسول کے اوپر، لیکن وہ رسول ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد بھی کیوں؟ کس کے لیے؟ آخری جملہ، کس کے لیے؟ اب رسول نے اپنے دور رسالت میں، آپ واقعے سے بہرحال واقف ہیں، بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی، اس کو مسلمان بنایا کردار کے ذریعے۔ لوگ پتھر پھینکا کرتے تھے رسول کے اوپر، عزیزان محترم غلاظتیں پھینکی جاتی تھی رسول کے اوپر، سارے ظلم برداشت کیے، کس کے لیے؟ صرف پروردگار کی محبت میں اور دین خدا کے لیے۔ ہائے غور کریے گا، آخری جملہ، صرف خدا کی محبت میں اور دین خدا کے لیے۔ وہی طریقہ، وہی عمل ہم نے حسین کا دیکھا۔ حسین نے سب کچھ برداشت کیا، کس کے لیے؟ تاکہ نام خدا زندہ رہے، دین کا نام زندہ رہے، اسلام زندہ رہے، خدا کا نام زندہ رہے۔ خدا نے کہا، اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے حسین، تو میرے نام کے لیے اپنی جان نچھاور کر رہا ہے، سب کچھ قربان کر رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ خدا نے آواز دی، خدا نے آواز دی کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔
آیہ قرآنی ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اے حسین تو نے میرے ذکر کے لیے میرا نام بچانے کے لیے اپنا سر کٹایا، ارے میں وہ ہوں کہ جو تیرا نام بچانے کے لیے تجھے یاد رکھنے کے لیے تا قیامت تک ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا جو تیرا ذکر کرتے رہیں گے، تجھ پہ روئیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، خدا نے حسین علیہ السلام نے ذات خدا کی ذات اور خدا کے لیے اور دین اسلام کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیا۔ عزیزوں، بآخری فقرے ربط مصائب، ابھی آپ نے شعر سنا تھا ایک، یہ کوئی میرا موضوع سے بھی نہیں ہے اور میں نے ضروری سمجھا ابھی فرش پہ بیٹھے بیٹھے کہ اس کو ذکر کرنا ہے۔ ایسے شعر سنے جاتے ہیں۔ عزیزوں، ابھی ہوا کہ آپ جانتے ہیں جنت اللہ کی بنائی ہوئی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہر ایک انسان بتا دے کہ اگر اسے کہا جائے کہ آپ کو جنت دی جا رہی ہے، کیا وہ منع کرے گا؟ کبھی منع نہیں کرے۔ اسی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، جنت کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ اگر خدا کہہ دے کہ نماز پڑھو روزہ رکھو، نماز پڑھو چاہے مت پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم تو تمہیں جو ہے جنت میں بھیجیں گے، کچھ کرو نہ کرو، مسلمان رہو، مجھے مانو نہ مانو، کافر بنو، جو چاہے سو کرو، ہم جنت میں بھیجیں گے۔ اب بتائیے آپ، کیا مسلمان یا انسان محنت کر کے صبح کی نیند چھوڑ کر مسجد تک جائے گا؟ جب وہ معلوم ہو جائے کہ جنت مل رہی ہے، معلوم یہ ہوا کہ مسلمان جنت کا انکار نہیں کرے گا، موضوع سے نہیں ہے، بس دو جملے کہنے، ابھی ایک شعر سنا آپ نے، معلوم یہ ہوا مسلمان جنت کو ٹھکرائے گا نہیں، لیکن عزیزان محترم آج کل ایسے ایسے شعر پڑھے جا رہے ہیں، اپنی جنت کو ذرا اور سجا لے رضواں، اس سے اچھا تو میرے گھر کا آزا خانہ ہے۔ ہائے اللہ اکبر۔ اور تو پہلا شعر مجھے یاد نہیں آ رہا کہ جس میں کہا گیا کہ جو ہے اپنی جنت کی طرف مجھے راغب مت کر، مطلب جنت کی طرف مت بلا، مجھے ابھی کرب و بلا جانا ہے، راستہ چھوڑ کے ہٹ، مجھے کرب و بلا کیا کہے، مطلب کیا کرب و بلا جانا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر جنت کو اس میں جو ہے کرب و بلا سے نیچے گرایا جا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ کرب و بلا کا معیار بلند نہیں ہے، کربلا بھی جنت ہے عزیزوں، کربلا بھی جنت ہے، لیکن وہ خدا کی بنائی ہوئی جنت کہ جس کے ہم سب مشتاق ہیں۔ آپ ممبر سے آ کے اگر یہ کہیں کہ ہمیں جنت کی خواہش نہیں ہے، اپنی جنت کو لے کے جا رضواں، ہمارے پاس تو عزا خانہ ہے، اپنی جنت کو لے کے جا اور سجا، ایسا لگتا ہے جنت نہیں جیسے کیا ہے۔ عزیزان محترم، خدا کی بنائی ہوئی چیز ہے، معلوم ہے ہمیں کہ وہ عزا خانہ حسین کی ذات سے منسوب ہے، کربلا قبر حسین سے منسوب ہے، وہ بھی جنت ہے، بلکہ جنت کے برابر میں ہے، جنت کے برابر میں۔ لیکن عزیزان محترم، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں خواہش جنت نہیں ہے، پروردگار بس ہمیں عزا خانے میں بٹھا دے، خواہش جنت نہیں۔ عزیزان محترم، یہ جنت کی جو ہے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عزا خانے کے آگے یا پھر جنت کو نیچا دکھایا جا رہا ہے، وہ خدا کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو ایسے شعر سننے کے بعد ذرا سے غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے عزیزان محترم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جوش عقیدت میں کہہ رہے ہیں، ہمارا ارادہ وہ نہیں ہوتا، لیکن جو ہے جوش عقیدت میں بات نکل جاتی ہے، یہ نکل جانا ہی قیامت ہوتا ہے۔ عزیزوں، ربط مصائب، حسین علیہ السلام اپنے نانا کے دین کے لیے سب کچھ نچھاور کر رہے ہیں، سب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے مصائب سنا جناب قاسم کا، اللہ اکبر، حسن کا یتیم ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، آئے آقا اجازت دے دیجئے، آقا اجازت دے دیجئے، حسین نے اجازت نہیں دیتے، اے میرے لال میں کیسے اجازت دے دوں، تم ہی تو آخری نشانی ہو میرے بھیا کی،
اے میرے لال میں کیسے اجازت دے دوں؟ ارے تم ہی تو بھائی کی آخری نشانی ہو، ارے تم تو حسن کے یتیم ہو، میں کہوں گا، سنیے میں کہوں گا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، آپ نے قاسم کو بچپن سے پالا ہے، ارے قاسم کی یتیمی کا اتنا خیال ہے، آپ اجازت نہیں دیتے، لیکن ہائے میرے مولا، صبح عاشور ہے یہ، ابھی عصر کا وقت آئے گا، آپ کی شہادت کے بعد ایک 4 سال کی بچی ہوگی کہ جو یتیم ہو جائے گی، لیکن جب اس کی یتیمی کا وقت آئے گا تو کوئی یہ کہنے نہ آئے گا کہ تم حسین کی یتیمہ ہو، بلکہ جو آئے گا تماچے مارے گا۔ حسین سے قاسم نے کہا چچا اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ عزیزان محترم اجازت تو نہیں دیتے حسین، ماں کی خدمت میں گئے، اماں آقا اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ قاسم سے کہا کہ اے بیٹا قاسم، ارے بابا نے آخر وقت میں کوئی تعویذ دیا تھا، کہا تھا کہ جب سب سے زیادہ مصیبت کا وقت آئے تو یہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا۔ ارے ایک مرتبہ قاسم نے بازو پہ بندھا ہوا بابا کا تعویذ کھولا، کیا پڑھا؟ اس میں لکھا ہوا تھا اے میرے بھائی، ارے یہی آخری قربانی ہے۔ ارے ایک مرتبہ نوشتہ لے کر قاسم با چچا کی بارگاہ میں گئے، چچا بابا کا نوشتہ ہے۔ ارے حسین نے آنکھوں سے لگایا، ارے ہو نہ ہو بھائی کی یاد تڑپا گئی ہو۔ ایک مرتبہ بھائی کا نوشتہ دیکھا، آنکھوں سے لگایا، اے میرے لال قاسم اب تو بھائی کا حکم ہو گیا، جاؤ میں اجازت دیتا ہوں، جاؤ میں اجازت دیتا ہوں، بس آخری جملے۔ ایک مرتبہ حسین نے قاسم کو راہوار پہ سوار کیا، راہوار چلا، میدان قتال میں گئے، جنگ کرتے رہے، لیکن جنگ کرتے کرتے نرغہ آدھا میں گرے، زین سے زمین پہ آئے، آقا آخری سلام، آقا آخری سلام قبول ہو۔ عزیزان محترم ادھر حسین یہاں سے خیمے سے دوڑے، ارے ادھر معاملہ یہ ہوا جیسے ہی قاسم زین سے زمین پہ آئے، ابھی شہادت نہیں ہوئی ہے، حکم دیا گیا کہ گھوڑوں کو ادھر سے ادھر دوڑایا جائے، ارے گھوڑوں کو دوڑایا جائے۔ عزیزو ایک جملہ سنو، میں نے جب یہ جملہ سنا یقیناً دل تڑپ گیا۔ قاسم کا بدن بڑا نرم تھا، جب سخت موسم آتا تھا نا تو حسین علیہ السلام موٹے لباس نہیں پہناتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے قاسم کے بدن کو تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ اللہ وہ نرم بدن، گھوڑوں کی ٹاپیں، قاسم کا نرم بدن گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا۔ ارے حسین مقتل میں آئے، بیٹا آواز دو، بیٹا آواز دو، کوئی آواز نہ آئی۔ اے بیٹا امام وقت بلا رہا ہے، امام وقت بلا رہا، آواز دو۔ ارے لاشوں کے ٹکڑے ہوا میں بلند ہوئے، آقا ہم یہاں ہیں۔ حسین کا کلیجہ پھٹ گیا، اے میرے لال، ارے بھیا سے کیا کہوں گا۔ ارے ایک مرتبہ حسین نے ابا کا دامن سمیٹا، ایک ایک ٹکڑا اٹھانا شروع کیا، ارے ابا کے دامن میں ٹکڑوں کو رکھا۔ اب حسین سے جایا تو نہیں جاتا مگر جا رہے ہیں، جایا نہیں جاتا مگر جا رہے ہیں۔ درے خیمہ پہ پہنچے، اب تک عزیزو جانتے ہو کربلا کی ماؤں کا کردار، اب تک ایک ایک ماں کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا مقتل گیا ہے، حسین لاشا لے کے آئیں گے، ہم گریہ کریں گے، میرا لال مقتل گیا ہے، حسین میت لے کے آئیں گے، ہم نوحہ پڑھیں گے۔ ام فروہ کو بڑا ارمان تھا کہ ابھی بچے کو روؤں گی، لیکن عزیزو جانتے ہو جیسے ہی حسین در خیمہ پہ آئے، ایک مرتبہ کہا، ام فروہ نے کہا آقا کیا میرے لال کو نہیں لائے، میرے لال کو نہیں لائے۔ عزیزو ایک مرتبہ حسین نے ابا کی جو گٹھری بنائی تھی، بھابی ارے یہ آپ کا لال، جب میں مقتل میں پہنچا لاشا نہ ملا، لاش کے ٹکڑے، ماں تڑپ گئی، آئے میرے لال۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضم بقضائه وتسلیما لامرہ۔ خدایا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔
بے اولاد ہونے صاحب اولاد بنا دے، بیمار ہونے شفا کامل و عاجل عنایت فرما، جو مقروض ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ خدایا عند ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں۔ پروردگارہ ہمارے نامہ اعمال کو یوں سنوارنے کی توفیق دے کہ ہمارا امام خود ہمیں اپنے ناصرین میں شمار کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہاں تمہیں حسین علیہ السلام